مجھے طلاق دے دی تھی اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، میں جنت میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ آئیں پھر طلاق کیوں دی تھی بھائی؟ بہرحال دونوں بڑے اچھے تھے بھائی، طلاق دے کے بھی چاہتے ہیں کہ بھی ساتھ رہیں۔ کیا ہم آخرت میں مل سکتے ہیں؟ دیکھیں، طلاق کے بعد اگر آپ کہیں اور شادی کرتی ہیں تو پھر عورت اسی مرد کو ملتی ہے جنت میں جس کے ساتھ وہ آخری جس کی بیوی ہو۔ اب آپ کو ٹینشن ہوگی کہ اس چکر میں آپ ہو سکتا ہے شادی نہ کریں، تو ٹینشن نہ لیں۔ آپ کو اگر مناسب رشتہ ملتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ شادی کر لی جائے۔ بغیر شوہر کے زندگی گزارنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ باقی پھر آپ کو آخری شوہر سے ہو سکتا ہے محبت ہو جائے، آپ اس کو مل جائیں۔ اور یہ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ جنت میں آپ کا دل چاہے گا کہ پرانا والا ملے اور مل نیا والا رہے، تو جنت میں یہ خطرہ نہیں۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث میں آتا ہے وہ نعمتیں جنت میں ملیں گی جو تم نے سوچ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو عین ممکن ہے، قاعدہ تو یہی ہے کہ جو آخری شوہر ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ یا تو اللہ اسی آخری شوہر کی دل میں آپ کے محبت بہت زیادہ ڈال دیں گے، یا ہو سکتا ہے اللہ آپ کی خواہش پوری کر دیں، آپ کو پرانے والے سے دوبارہ نکاح کرا دیں، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اللہ کسی قاعدے اور ضابطے کے پابند بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کو پرانا والا ملے یا نیا والا ملے، اس بحث میں پڑے بغیر آپ کام وہ کریں جو شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم ہے بھائی بغیر نکاح کے زندگی نہ گزاریں آپ۔ تو اگر آپ کو اچھا رشتہ ملتا ہے آپ شادی کر لیں، اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پرانا والا ہی مل جائے، یا نیا والا آپ کو پرانے سے بھی ہو سکتا ہے اچھا ملے۔ فیاض احمد لاہور سے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک بھائی ہے جو معذور ہے اور اس کا ایک 5 سال کا بچہ بھی ہے۔ میں شادی تو کر لوں گا لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اگر میں شادی کر لوں تو میری بیوی کہیں میرے اور میرے بھائی اور بھتیجے کے درمیان دراڑ نہ ڈال دے۔ میرے والد صاحب نے وفات کے وقت مجھے وصیت کی تھی کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا، آپ مشورہ دیں۔ ماشاءاللہ آپ کا جذبہ بہت اچھا ہے، یہ انگریزوں میں یہ جذبہ نہیں ہے۔ انگریز بس تھینک یو اوپر سے بہت اچھے ہیں، یہ معذور بھائیوں کو پالنا ان کے وہ اتنا ظرف نہیں ہے ان کا، اللہ ماشاءاللہ لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہو۔ تو غیر مسلم کے جو ہے نا اوپر سے بہت اچھا ہوتا ہے، جب ان کی ڈیپ میں جاؤ گے تو پھر آپ کو لگے گا بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے، خالی منہ کے فائر۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، کچھ چیزوں میں ظاہری طور پہ بہت اچھے ہیں وہ، لیکن یہ جذبے جو ہمارے مسلمان کمیونٹی میں ہے نا کہ اپنے سگے بھائی کے لیے اتنا خیال کرنا کہ آپ شادی نہیں کر رہے کہ یار میرے بھائی معذور بھائی کا کیا ہوگا، اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو بہرحال آپ کا جذبہ اچھا ہے، لیکن جذبات شریعت کی حدود میں رہنے چاہیے تو اچھے ہوتے ہیں۔ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نکاح کریں، بغیر نکاح کے آپ زندگی گزاریں گے آپ اولاد سے محروم ہو جائیں گے، بڑھاپے میں آپ بھی تو معذور ہوگے، کون سہارا بنے گا؟ کیا معذور بھائی آپ کا سہارا بنے گا؟ اور پھر گناہ کا بھی تو خطرہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ زنا میں پڑ گئے، پھر عورت کو بھی تو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی ٹھکانہ دے۔ اس عورت کا کیا قصور ہے جس سے نکاح کر کے آپ اس کو اپنی بیوی بنا کے سہارا دیں گے؟ ایسی عورتیں پھر بے سہارا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے شریعت تمام چیزوں کو فوکس کرتی ہے، تمام پہلوؤں پہ شریعت کی نظر ہوتی ہے، اس لیے آپ نکاح ضرور کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں آپ شادی کریں ان کو پہلے بتا دیں، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے تو ان کو بتا دیں بھائی میں چھوٹا معذور بھائی ہے، اس کا بچہ بھی ہے، میرے اور بھائی کے درمیان دراڑ مت بننا، میں تمہارے حقوق بھی ادا کروں گا لیکن اس کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، میں اس کو اکیلا چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر پہلے سے ایسی بات ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح بخاری میں آتا ہے، کسی طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کی تھی، تو نبی نے فرمایا کہ ہلا بکرن، بیوہ سے یا طلاق یافتہ سے کیوں کی تم تو جوان و کواری سے کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی بہنیں ہیں، تو میں میچور خاتون سے اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میری بہنوں کو بھی سنبھال لے وہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نکاح میں پہلے سے بھی ایک چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں کہ بھئی ایک میچور خاتون گھر میں آئے گی تو چھوٹی بہنوں کو سنبھال لے گی۔ تو آپ نکاح کریں پہلے سے بتا دیں کہ بھئی دراڑ نہ ڈالنا، اور اگر خدا نخواستہ اس نے دراڑ ڈالنے کی کوشش کی تو آپ آدمی ہو نا، آپ کھڑے ہو جانا، بولنا بھائی میں اپنے سگے بھائی سے، مجھے کیوں میرے دل میں دشمنی ڈال رہی ہو؟ اللہ نے گھر کا سرپرست مرد کو بنایا ہے، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا اللہ نے شاء تو۔ بہرحال نکاح کریں آپ، اس بیس پہ نکاح سے دور بھاگنا ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ آپ کو صلہ رحمی کا دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ بہترین بدلہ دے گا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے معذور بھائی کو پالنا، اور والد صاحب نے وصیت بھی کی تھی تو اور ڈبل اجر ملے گا، ابا کی وصیت پر عمل کا ثواب بھی ملے گا۔ ایک مرد ہے جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے،
اگر کسی دعوت یا ولیمے میں وہ آدمی بھی آیا ہوا ہو تو ہم اس دعوت میں جا سکتے ہیں. اس شخص کا تو بائیکاٹ کریں. باقی دعوت جس نے کی ہے اس نے تو نہیں 2 شادیاں کی ہوئی نا 2 بہنوں سے, تو آپ دعوت میں جائیں, لیکن وہ جس نے 2 بہنوں سے شادی کی ہوئی ہے وہ اگر دعوت میں بلائے تو کبھی بھی نہ جائیں, کیونکہ یہ اور اس سے ملے بھی نہیں آپ, کیونکہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ایک بہن سے جب شادی ہوئی تو دوسری بہن سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا, وہ زنا ہے. تو زنا کو کھلے عام کرنا, اس پہ شادی اور نکاح کا لیبل لگانا, یہ تو کفر ہے ایک طرح کا. تو اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں, اس سے نہ ملیں آپ, اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ حرام کام اس نے کیا ہوا ہے. جب کوئی کھلے عام گناہ کر رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں لوگوں کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ بتائیں کہ بھائی یہ زنا ہے, کیونکہ اگر آپ نے اس کی برائی نہیں کی تو لوگ اور بھی کرنا شروع کر دیں گے. مجھے پتہ چلا, میں حیران ہوا, ایک صاحب نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں پاکستان میں, کہیں پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں وہ, میں نے یعنی اس کو کیا بولے آدمی انسان. تو پتہ چلا جی محترم نے 18 شادیاں کی ہوئی ہیں, 18 لڑکیوں سے افیئر ہے ان کا, اور سب کو بیوی بنایا ہوا ہے, نکاح کیا باقاعدہ سب سے. تو بھائی 4 سے زیادہ سے نکاح نہیں ہوتا, 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں آپ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ہیں ایسے لوگ بھی کہ 18 شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور چھپائی بھی ہیں انہوں نے, بتایا نہیں ہے دنیا کو. تو ایک کہیں فلانی جگہ رکھی ہے, ہو سکتا ہے 18 کے 18 کو ہی معلوم نہ ہو کہ ہمارے علاوہ بھی اتنی بیویاں اس کمبخت کی. تو یہ زنا ہے بھائی, اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اس لیے 4 سے زیادہ آپ نکاح کریں گے تو وہ کلعدم ہے, اس کی کوئی شریعت میں نکاح ہی نہیں شمار ہوگا وہ. اسی طرح 2 بہنوں سے نکاح کر لیا تو جب دوسری سے کیا تو وہ نکاح کلعدم ہے, حرام ہے, ہوا ہی نہیں نکاح. تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کریں. محمد احمد سہارنپور سے, اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا سارا خرچہ اس کے بھائیوں نے اٹھایا ہو تو کیا بیٹی کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ 100% ملے گا. والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیٹی ہو, سارا خرچہ بھائیوں نے اٹھایا. تو ایک ہی بیٹی تھی تو بھائی کہاں سے آ گئے؟ یا میرا خیال ہے والد کے بھائیوں نے اٹھایا ہو, شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یعنی چچاؤں نے اٹھایا. تو خرچہ شادی پہ اٹھایا ہو یا نہ اٹھایا, وراثت بہرحال ملتی ہے. تو ایک ہی بیٹی اگر تھی اور کوئی بیٹا نہیں تھا تو آدھی وراثت بیٹی کو ملے گی, باقی سارا والد صاحب کے والدین اور بھائی بہنوں میں جائے گا, اور اگر والدین نہیں تھے تو صرف بھائی بہنوں میں جائے گا. محمد احمد سہارنپور سے, اگر والد کا انتقال ہو گیا ہو اور ان کی ایک بیٹی ہو جس کی شادی کا یہ تو ہو گیا. اچھا, اگر بیٹی کے ساتھ بھائی بھی تھے تو پھر بیٹی کو بھائیوں کی نسبت آدھا ملے گا. لیکن خلاصہ یہ نکلا کہ بیٹی کی شادی پہ جتنا بھی خرچہ کیا ہو وراثت میں اس کا حصہ کم نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں, وراثت بہرحال پوری دینی پڑتی ہے.